بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 17 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ وہ پانی جس سے درندوں نے پیا ہو اس سے وضو کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق جو ہے یہ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع وتلغ فیہ سے شروع ہوتا ہے کہ یہ باب جو ہے اس پانی سے وضو کرنے کے حوالے سے ہے کہ جس سے درندے نے پیا ہو اور اس میں منہ ڈالا ہو۔ تو آج کے چیپٹر میں، آج کے سبق میں ہم نے ایک تو اسی حوالے سے حدیث پڑھ کر اس پر تبصرہ کرنا ہے اور مذہب احناف کو واضح کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے آج کے سبق میں یہ چیز بھی سمجھنی ہے کہ کثیر پانی کتنا ہوتا ہے، اور اس میں ائمہ کرام کے اختلاف کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو بہرحال ہم سب سے پہلے احادیث کی قرات کر کے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں: اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتعۃ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج فی رکب فیہم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے اور انہوں نے یحییٰ بن عبد الرحمن سے خبر دی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ سواروں کے ہمراہ چلے کہ جن میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو چلتے چلتے ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض کے مالک سے پوچھا کہ کیا تمہارے اس حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ تو اس پر اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولنے لگے اور حوض کے مالک سے فرمانے لگے کہ ہمیں اس بارے میں خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ بتاؤ، کیونکہ کبھی ہم پہلے حوض پر آ جاتے ہیں اور درندے بعد میں آتے ہیں، اور کبھی ہم سے پہلے وہ آ جاتے ہیں۔ قال محمد اذا كان الحوض عظيما ان حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قذر إلا أن يغلب على ريح أو طعم، فإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فبلغ فيه السباع أو وقع فيه القذر لا يتوضأ منه، ألا يرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كره أن يخبره ونهاه عن ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارک تحریر فرمانے کے بعد اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حوض اتنا بڑا ہو کہ اس کی ایک طرف یعنی ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرے کونے میں بھی حرکت نہ آئے، ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ آتی ہو، تو وہ پانی کسی درندے کے منہ ڈالنے سے یا گندگی پڑ جانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور ہاں اگر اس کی بدبو اس میں آ جائے یا نجاست کی وجہ سے ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر حوض چھوٹا ہو
کہ اس کی ایک طرف کی حرکت سے دوسری طرف بھی حرکت میں آ جائے، پھر ایسے حوض میں کوئی درندہ منہ ڈال دے یا گندگی گر جائے تو اس سے وضو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حوض کے مالک کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا جواب نہ دینا یہ اچھا جانا اور اس سے منع کر دیا۔ اور یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں، امام محمد فرماتے ہیں یہی سارا نظریہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو اب یہ تبصرہ تھا جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا اس پر۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوض کے مالک کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دینے سے روک دینا اس کی تائید کرتا ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ پانی اصل میں پاک ہی ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں مل جاتی۔ اب اس کی طہارت قائم رہے گی جب تک اس کے ناپاکی کی کوئی وجہ نہ ہو، یہی احناف کا مسلک بھی ہے۔ اب بعض لوگ اس حدیث سے استدلال وہ کرتے ہیں کہ پانی زیادہ ہو یا 2 مٹکوں تک ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اب حدیث مذکور جو ہے ہم نے ابھی جو قرات کی ہے وہ حدیث مذکور اس خیال اور اس استدلال کی تصدیق نہیں کرتی، کیونکہ اس مفہوم کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع کرنا وہ درست ہی نہ ہوتا۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح و توضیح میں حوض کبیر اور حوض صغیر کے احکام بیان فرمائے۔ تو مختصر یہ کہ حوض کبیر یعنی جس کی عد فقہائے کرام نے وہ 100 ہاتھ جو ہے وہ بیان کی ہے، دہ دردج بھی جسے بولتے ہیں۔ تو اب اتنا جو ہو اس میں نجاست پڑنے سے پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس ناپاکی کی وجہ سے اس پانی کا ذائقہ یا رنگ یا بو متغیر نہ ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی تغیر آتا ہے تو پھر وہ کثیر جو پانی ہے جو 100 ہاتھ ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا اگر کوئی ایک وصف بدلا تو بہرحال یہ کثیر پانی کی مقدار احناف کے ہاں ہے۔ اور اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے اور یہ اعتراض در حقیقت شوافی کی جانب سے ہے، کیونکہ 2 قلے پانی نجاست نہیں اٹھاتا، یہ قول شوافی کا ہے۔ اب ہم پر یعنی احناف پر اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہوتا ہے جی کہ حدیث پاک میں تو 2 قلے 2 مٹکے پانی کو نجاست پڑنے پر پاک ہی کہا گیا ہے، اور وہ حدیث پھر مسلک احناف کے خلاف ہو گئی، کیونکہ حدیث تو کہتی ہے کہ 2 کلوں میں یا 2 مٹکوں میں اگر نجاست گرتی ہے تو پانی پاک ہی رہتا ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ حضرت مغیرہ بن ثقلاب سے جو ہے وہ مروی ہے، اور وہ حدیث آخر میں جا کر جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الماء قلتین لم ینجسہ شیء، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی 2 قلے ہو جائے 2 مٹکے ہو تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب یہ حدیث بالکل صراحتاً مذہب احناف کی مخالفت کرتی ہے کہ پانی کی جو قلت اور کثرت کے اعتبار ہے وہ 2 قلوں کے اعتبار سے ہے۔ تو اب احناف کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو کئی ایک جوابات ہیں، ان میں سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے جو 2 قلے ہوں اور وہ ناپاک نہیں ہو سکتے، نجاست نہیں اٹھاتے، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث مجروح ہے۔ اس کے راوی مغیرہ بن ثقلاب جو ہیں ان کو کتب اسماء رجال میں وہ منکر الحدیث لکھا گیا،
بلکہ روایت حدیث میں تو ناقابل اعتبار تک بھی ان کو کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا حدیث کی جس میں راوی ہی ناقابل اعتماد ہو یا اس حدیث کو قابل استدلال ہی نہ جانا گیا ہو، پھر اس حدیث سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ 2 مٹکوں والی جو حدیث ہے اس کی سند میں اضطراب ہے اور جرح بھی ہے، اگرچہ اس کے اور بھی طرق ہیں جو روایت کرنے کے ہیں، لیکن مضطرب اور مجروح ہونے کی وجہ سے یہ قابل استدلال بھی نہیں ہے اور قابل حجت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اضطراب آپ نے دیکھا کہ اس کی سند میں ہے، تو اسی طرح یہ اضطراب اس کے متن میں بھی ہے، اور اس میں دارقطنی نے اس حوالے سے مفصل جو ہے وہ بحث کی ہے، لیکن میں صرف 1-2 باتیں اس حوالے سے کروں گا متن میں اضطراب کے حوالے سے، کہ ایک حدیث دارقطنی میں اسی کو دوسرے الفاظ سے جو روایت کیا گیا عن مجاہد عن ابن عباس اذا کان الماء قلتین فصاعدا لم ينجس شیء۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ جب پانی 2 مٹکے اور اس سے زائد ہو تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو آپ دیکھیں کہ الفاظ میں تغیر آ گیا، تو پیچھے جو الفاظ تھے وہ کچھ اور تھے اور یہاں پر کچھ اور ہیں۔ اسی طرح بلکہ ایک جگہ پہ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں روایت کرتے ہیں وہ بھی دارقطنی میں موجود ہے کہ وہ تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغ الماء 40 قلۃ، کہ بے شک جب پانی 40 قلے تک پہنچ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا، تو مطلب پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو اضطراب ہے متن کے اعتبار سے مذکورہ حدیث میں اضطراب جو ہے وہ آپ نے دیکھا، اور بعض میں 2 مٹکے ہے، بعض میں صحیح اسناد کے ساتھ 2 یا 3 مٹکے ہے، اور ایک صحیح موقوف روایت میں 40 مٹکے آ گیا، اور اسی طرح ایک مرفوع روایت میں بھی 40 مٹکے کا جو ہے وہ متن میں آیا ہے۔ لیکن کوئی بھی صورت ہو یہ ضعف سے خالی نہیں ہے۔ تو معلوم پھر یہ ہوا کہ جو قلتین والی حدیث ہے اس میں سند کی طرح متن میں بھی اضطراب ہے، جس کی وجہ سے مقام حجت میں اسے پیش نہیں کیا جا سکتا اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے حوالے سے ایک جواب مزید آپ ملاحظہ فرمائیں، کئی ایک جوابات ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ایک جواب دے کے اس بحث کو ہم مکمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ اس حدیث قلتین کے مقابلے میں ہمارے پاس ایسی احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ جن کی 2 قلتین میں نجاست پڑنے سے اس کے ناپاک ہو جانے کی تصریح بھی موجود ہے، اور اس میں جو پہلی روایت ہے وہ طحاوی شریف کی ہے کہ جس میں جناب عطا بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی جو ہے وہ زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا۔ اب اس میں جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کیس گیا، مقدمہ گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمام کے تمام پانی جو ہے وہ نکالا جائے، یعنی آب زمزم جو ہے یہ کنویں کو خالی کیا جائے، لیکن پانی تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب دیکھا تو حجر اسود کی طرف سے چشمہ جاری تھا۔ اب اس پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو۔ تو اب دیکھیں کہ اس مذکورہ اثر سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 قلے جو پانی ہے یا اس سے زیادہ ہے اس میں ناپاکی متصور ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حبشی کے گرنے پر زمزم کے کنویں کو نجس قرار دے کر اس کا پانی نکالنے کا ارشاد فرمایا، اور یہ حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں چونکہ یہ سارا کچھ واقعہ ہوا تو یہ صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو اب یہ آپ کا یہ فرمانا دیکھیں یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ تو حالانکہ کنویں کا پانی 2 قلے کہاں، وہ تو 40-50 قلوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب سارے پانی کی مقدار جو ہے وہ اندازاً نکالنے پر
پتہ چلا کہ زمین سے چشمے کی صورت میں پانی لگاتار نکل رہا ہے تو آپ نے فرمایا اب چھوڑ دو. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 قلے پانی ناپاک ہو سکتا ہے. یہ نظریہ درست نہیں ہے. مذہب وہی صحیح ہے جو احناف کا ہے، اور اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس مذہب پر کاربند فرمائے اور جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.